عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ اس نشست میں ہم تاریخ پاک و ہند کے ایک اہم موضوع نہرو رپورٹ پر گفتگو کریں گے۔ نہرو رپورٹ 1928 میں موتی لال نہرو نے پیش کی۔ اسی حوالے سے اس کو نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ پاک و ہند کی دستوری تاریخ میں اس رپورٹ کو سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے نقاط پر گفتگو کریں، ہم اس وقت کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ ان میں سب سے پہلے یہ کہ ہندوستان کے اس وقت کلچرل، پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل ٹریڈیشنز، ویلیوز کیا تھیں، اور ان میں جمہوری تحریک جو تھا وہ کس نہج پر تھی۔ دوسرے نمبر پر ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ 20ویں صدی کے تیسرے عشرے میں تحریک پاک و ہند جو ہے وہ کس نہج پہ تھی، اور دستوری ڈیولپمنٹ جو ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ جو ہے، اس کے تقاضے کیا تھے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے اہم نکات تھے، سوالات تھے جن کو نہرو رپورٹ میں ایڈجسٹ کیا جانا ضروری تھا، یا ان سوالوں کا جواب ضروری تھا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اپنی کلچرل ویلیوز کیا ہیں۔ ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اور اس میں جو پولیٹیکل، کلچرل، اکنامک ویلیوز جو ہیں ان کے اوپر ذات پات کی تقسیم جو ہے وہ حاوی ہے۔ ہندو مذہب کے اندر 3 قسم کے برہمن، چھتری اور اچھوت ہیں۔ جہاں تک لوور کاسٹ ہے ان کو بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں ہیں معاشرے کے اندر، اور ہائی کاسٹ جو ہے ہندوز، ہائی کاسٹ جو ہے وہ ہندوستان کی پالیٹکس کے اوپر، ہندوستان کی اکنامکس کے اوپر، ہندوستان کی سوشل ویلیو اور ٹریڈیشنز کے اوپر ان کو غلبہ حاصل تھا۔ اور اس لیے جہاں پہ جو ڈاؤن ٹروڈن پیپل ہیں، ویکر سیکشن آف دا سوسائٹی ہیں، وہ بھی جمہوری عمل کے بعد اپنے حقوق کی بات کرنا شروع ہو گئے تھے۔ دوسری طرف یہاں پہ مختلف مذاہب ہیں، جن میں مسلمان اور ہندوازم، بودھزم، کرسچینٹی، یہ بہت سے اہم مذاہب یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ تمام مذاہب جو ہیں ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ کلچر، سوشل ویلیوز، ٹریڈیشنز، ہیروز، یہ تمام موجود ہیں، اور یہ تمام مذاہب اپنی اپنی آئیڈینٹی کو اختیار رکھنا چاہتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور پولیٹیکل پاور کے اندر اپنا اپنا شیئر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ حالات تھے جو ہندوستان میں اس وقت موجود تھے، اور اس میں یہ ہوا کہ جمہوری تحریک، کیونکہ ہندوستان میں حکومت برطانیہ نے ماڈرن کانسٹیٹیوشن کی اور ماڈرن انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھ دی تھی، اور اس وقت جمہوریت کی تحریک جو ہے یہاں پر موجود تھی۔ تو یہ مختلف ڈاؤن ٹروڈن پیپل، ویکر سیکشن آف سوسائٹی یا دیگر مذاہب، یہ تمام کے تمام جمہوری عمل کے اندر اور جمہوری حکومت کے اندر پاور شیئرنگ کے خواہش مند تھے، بلکہ ان کے مطالبات تھے۔ یہ وہ حالات تھے جن میں نہرو رپورٹ جو ہے یہاں پہ آئی۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل جو حالات، جو کانسٹیٹیوشنل موومنٹ کہاں پہ تھی۔ 1919 کا ایکٹ آیا، تو 1919 کے ایکٹ میں حکومت برطانیہ نے وعدہ کیا کہ ہم یہاں پہ ایک کمیشن قائم کریں گے 10 سال کے بعد، جو نئی اپنی تجاویز دے گا، اور اس تجاویز کی روشنی میں مزید اصلاحات اور مزید سوراج کی طرف، سیلف رول کی طرف قدم بڑھایا جائے گا۔ اس کے لیے حکومت برطانیہ نے، وزیر اعظم نے 1927 میں سائمن کمیشن ترتیب دیا۔ سائمن اس کے ہیڈ تھے، اس لیے کو سائمن کمیشن کہا جاتا ہے۔ 1928 میں یہ کمیشن جہاں پہ آیا، لیکن کیونکہ اس میں کوئی بھی ہندوستانی نہیں تھا، اس لیے ہندوستانیوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور اس کمیشن نے 1929 میں واپس جا کر اپنی رپورٹ بہرحال پیش کی۔ اور اس وقت تمام جو
مکتبہ فکر تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز تھی، تمام پولیٹیکل لیڈرز جو تھے وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی طرف چل رہے تھے، جہاں پہ انہیں اور اس کے لیے جو اہم سوالات اس وقت تھے جو تھے ان میں پہلے نمبر پر یہ سوال تھا کہ سٹیٹس کیا ہوگا، اسٹیٹ کا سٹیٹس کیا ہوگا، ڈومینین ہوگا کیا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فارم آف گورنمنٹ کیا ہوگا، یونیٹری ہوگی یا بائی کیمرل ہوگا، پارلیمنٹری ہوگا، پریزیڈینشل ہوگا، یہ اس میں موجود تھا۔ لیکن انتہائی اہم موضوع یہ بھی تھا کہ اس وقت مختلف کمیونٹیز نے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کی ڈیمانڈ شروع کر دی تھی، اور یہ ڈیمانڈ بہت پرانی تھی، مسلمانوں کی طرف سے بڑی فورسفلی تھی، اور ان ڈیمانڈز کو، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کو، لکھنؤ پیکٹ میں تمام لیڈرشپس نے آل پارٹیز کانفرنس کے اندر اس کو حل بھی کر لیا تھا، اور 1919 کے ایکٹ میں انگریزوں نے، حکومت برطانیہ نے اس کے اوپر کچھ، حکومت برطانیہ نے اس کو اکاموڈیٹ بھی کیا تھا، اس میں جداگانہ انتخاب اور مختلف اقدامات کیے گئے تھے۔ تو اس وقت بھی تمام کمیونٹیز جہاں ہندوستان کی آزادی کے لیے خواہش مند تھی، کوشاں تھی، وہاں پہ وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز چاہتی تھی جس میں وہ اپنی شناخت کو برقرار رکھ سکیں، جس میں اپنے کلچر کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور حکومتی اداروں میں ان کو ان کے مطابق پاور شیئرنگ ملے۔ تو مؤثر پاور شیئرنگ یہ چاہتے تھے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو ہے مسلمان اپنے لیے چاہتے تھے، یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو ہے منارٹیز اس میں اس بات کے لیے کوشاں تھی، اور ان کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے لیے سب سے اہم دا ویکر سیکشن آف دی سوسائٹی، ہریجن اور یہ لوگ شامل تھے جن کو ہندوستان میں بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں تھے، وہ لوگ بھی ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر برابری کی بنیاد پر، کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ تمام لوگوں کو برابر سمجھتی ہے، اور جمہوری نظام میں وہ بھی اپنی، اور یہ لوگ جو تھے ہائی کاسٹ ہندوز کی نسبت، اور ان کا ساری اگر دیکھا جائے تو ان کی وہ ہائی کاسٹ ہندوز 1/4 بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی اپنے پاور شیئرنگ چاہتے تھے۔ تو اس کا رکھتے ہوئے موتی لال نہرو جو 1861 میں پیدا ہوئے، 1931 میں ان کی وفات ہوئی، کانگریس کے 2 بار وہ پریزیڈنٹ رہے، اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے فادر تھے، اور بہت بڑے انڈیپینڈنس کے ایکٹیوسٹ تھے۔ تو انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس جو ہے ان کے حوالے سے یہ نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کو ڈومینین سٹیٹس دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ دیر شوڈ بی اے پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ، پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہندوستان میں ہونا چاہیے، اور یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہونی چاہیے، اور چوتھا یہ تھا کہ ہندوستان میں فیڈرل سسٹم ہو، اور فیڈرل سسٹم میں ریزیڈیوری پاورز جو ہیں یہ سینٹر کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائی کیمرل لیجسلیچر کس طرح اور کیسی وہ چاہتے تھے۔ بائی کیمرل لیجسلیچر میں نہرو رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ 2 ہاؤسز پر مشتمل ہوگی۔ پہلا ہاؤس جو ہے وہ سینٹ ہوگا جس کے ممبرز 250 ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس میں 7 سال کے لیے یہ ہوگا، اور دوسرا ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو ہوگا جس کے ممبرز کی تعداد 500 اور 5 سال کے لیے اسے منتخب ہونا تھا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے فیڈرل اس میں 1/4 نشستوں کی بھی بات کی گئی۔ تو اس میں اب یہ بائی کیمرل لیجسلیچر کے بعد دوسرا اہم ایشو یہ تھا کہ گورنر جنرل اور پارلیمنٹ کے ریلیشنز کیا ہوں گے۔ گورنر جنرل ول ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی ایگزیکٹو، گورنر جنرل ہے وہ آن دی ایڈوائس آف وہ ایگزیکٹو ایکٹ کریں گے۔ یہ یاد رہے دوسرے نمبر پر گورنر جنرل اینڈ ایگزیکٹو to be collectively responsible to the parliament.
جو پارلیمنٹ ہندوستان کی تھی یہ اس کو رسپانسیبل ہوں گے کلیکٹیولی، ایگزیکٹو بھی اور گورنر جنرل بھی۔ یہ آزادی کی طرف، سوراج کی طرف، سیلف رول کی طرف بہت اہم قدم تھا، کیونکہ اس کے پہلے 1919 میں صوبہ جات میں ڈائارکی سسٹم اختیار کیا گیا تھا اور گورنر جنرل کے پاس بہت سے ریزرو پاور تھی، اور اس کے بعد گورنر جنرل جو ہے وہ اپنے معاملات کے بارے میں برطانوی پارلیمنٹ کو یا برطانوی کراؤن کو رسپانسیبل تھا، جبکہ اس میں جمہوری اصولوں کے مطابق دونوں کو، گورنر جنرل اور ایگزیکٹو کو، پارلیمنٹ کو جواب دہ ہونا تھا، اور ان کے اوپر تقریباً سب کا اتفاق تھا۔ جوڈیشری انتہائی اہم آرگن آف دا اسٹیٹ، اس کے لیے جوڈیشری شوڈ بی انڈیپینڈنٹ فرام دی ایگزیکٹو، یہ بھی اس میں مطالبہ تھا۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ نکات تھے جو نہرو رپورٹ میں پیش کیے گئے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ مسلمز، مینورٹیز اور ویکر سیکشن آف سوسائٹی کا ریاکشن کیا تھا، یا ان کے لیے اس میں کون سی چیزیں مس کی گئیں۔ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے 1/4 ریپرزنٹیشن ایٹ سینٹر رکھی گئی، لیکن مسلمانوں کا مطالبہ 33% کا تھا۔ جوائنٹ الیکٹوریٹ جو ہے وہ ختم کر دیا، جوائنٹ الیکٹوریٹ کی بات کی گئی، اور جوائنٹ الیکٹوریٹ جو ہے یہ جبکہ سیپریٹ انتخاب مختلف کمیونٹیز کا، مسلمانوں کا مطالبہ تھا۔ اس کے بعد سسٹم آف ویٹیج شوڈ ناٹ بی اڈاپٹڈ فار اینی پروونس، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اس میں there will be no reserved seats for communities in Punjab and Bengal. However, reservation for Muslim could be possible in the provinces where Muslim population should be at least 10%. یعنی یہ ویٹیج کا ایک مطالبہ تھا، لکھنؤ پیکٹ میں یہ تسلیم کر لیا گیا تھا، اس کو بھی نہرو رپورٹ میں ریجیکٹ کر دیا گیا کہ کسی صوبے میں بھی ہم وہ نہیں کریں گے، بنگال اور پنجاب میں تو بالکل نہیں ہوگا، اور جہاں پہ مسلمانوں کی 10% تعداد ہوگی وہاں پہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ سندھ کے سیپریٹ ہونے کے لیے بھی ایک شرط عائد کر دی گئی کہ وہ یہ تھی کہ اگر وہ فائنینشلی سندھ کے الگ ہونے سے مسلمانوں کا ایک صوبہ ان کی اکثریت کی میجارٹی کا صوبہ بنتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر وہ مسلمانوں کا یہ دیرینہ مطالبہ تھا تو اس کو بھی انہوں نے منظور تو کیا، لیکن اس کے ساتھ فائنانشل سفیشنسی کی شرط لگا کر اس کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئیں۔ جہاں تک نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، جس کو آج کل KPK کہتے ہیں، یہاں پہ ریفارمز کی بات بھی ہوئی۔ اب نہرو رپورٹ کے ہم مختلف اس کے معاملات دیکھتے ہیں۔ نہرو رپورٹ امپورٹنس نہرو رپورٹ جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ڈاکومنٹ ہے دستوری تاریخ کے اندر، پاک و ہند کی دستوری تاریخ کے اندر۔ ہندوستان میں جو موجودہ دستور ہے وہ دستور، اس دستور کو اسی رپورٹ نے بنیادیں فراہم کی ہوئی ہیں، اس کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور لیکن اس میں ایک چیز وہاں پہ معاملہ رہا، وہ یہ ہے کہ نہرو رپورٹ میں ویکر سیکشن آف دی سوسائٹی اور ڈفرینٹ کمیونٹیز کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا تھا، لیکن اس میں جو معمولی قسم کے رکھے بھی گئے ان سے دستور میں ان کو بھی مزید نظر انداز کر دیا گیا، اور جو دستور میں حق دیا بھی گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کشمیر کو جو اسپیشل حاصل تھا، ویٹیج حاصل تھا اور آسام کو حاصل تھا، وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر یہ ابھی انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور اس کے اوپر بڑا ریاکشن اسمبلی کے اندر بھی ہوا۔ اس طریقے سے کیونکہ ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کی بھی بہت بڑی تعداد میں اور بہت سی اور کمیونٹیز تھیں، اور جہاں وہاں کا ویکر سیکشن ہے جو شودر اور ہریجن اور وہ لوگ ہیں، وہ آج بھی اس کانسٹیٹیوشن میں اپنا پراپر شیئر حاصل نہیں کر سکے۔ بہرحال یہ ایک اہم، نہایت اہم ڈاکومنٹ ہے جو ہندوستان کی اس کا بنیاد بنا۔ یہ رپورٹ برٹش گورنمنٹ نے ریجیکٹ کی، ان کی اپنی وجوہات تھیں، اور اس کے بعد یہ وہ رپورٹ ہے جس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے راستے جدا کر دیے، جبکہ دوسرے اشرے میں
مسلم اور ہندوز نے لکھنؤ پیکٹ میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر اس تحریک کو چلایا تھا، لیکن نہرو رپورٹ کے بعد ان کے راستے جدا جدا ہو گئے۔ اس رپورٹ میں منورٹیز کو، پارٹیکولرلی ویکر سیکشن آف دی سوسائٹیز کو اور دیگر مذاہب کو جو ہے وہ ہائی کاسٹ ہندوز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، اور ان منورٹیز کا اور کمیونٹیز کا کہ یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید حکومت برطانیہ کے جانے کے بعد ہائی کاسٹ ہندوز جو ہیں وہ ان کا غلبہ حاصل ہو جائے گا اور ان کو اقتدار میں شیئر نہیں ملے گا، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے۔ اور اس وقت تک وہاں پہ مختلف مذاہب اور مختلف کمیونٹیز اور ویکر سیکشن آف سوسائٹی جو ہے وہ حکومت میں ایفیکٹو پارٹیسپیشن نہیں رکھتے، اور ان کو مختلف اوقات میں بہت سے مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ سکھ لیگ کے سینٹر سکھ لیگ کے سردار کرک سنگھ نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا۔ اب اس کے یہ اس میں صورت تھی، باقی آغا خان اور محمد شفیع نے اس کو ڈیتھ وارنٹ قرار دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کہا کہ یہ منورٹیز کے لیے اور مسلمانوں کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، کیونکہ ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ منورٹیز کے، ویکر سیکشن آف سوسائٹی کے بھی نمائندے تھے۔ کیونکہ مسلمانوں کے ہاں ذات پات کی تقسیم نہیں ہے، اس لیے وہ ویکر سیکشن آف سوسائٹی کو ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ مسلم لیگ نے اس کو اپنی 1928 میں اس کو بمبے میٹنگ میں ریجیکٹ کر دیا، اور اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے، جن کی تفصیل آپ دوسرے لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ان 14 نکات میں سیپریٹ انتخاب کی بات تھی، کیبنٹ میں اور لیجسلیچر میں اور دیگر سرکاری اداروں میں ان کے لیے ایفیکٹو پارٹیسپیشن کی کا مطالبہ تھا، اور پرٹیکولرلی ویکر سیکشن آف دی سوسائٹی جو ہے ان کی ایفیکٹو پارٹیسپیشن ان ڈیسیژن میکنگ پروسیس ان کے مطالبات میں شامل تھا، جس کی تفصیل آپ دوسرے لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔